السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 31، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یعنی ماضی میں جتنی بھی غلطیاں ہو چکی ہیں، کیسے بھی گناہ ہو چکے ہیں، کوئی بھی کام جو لوگوں سے چھپ چھپ کر غلط کیے ہیں اور جن پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان سب گناہوں کو اپنے دل پر ایک بوجھ کی طرح نہ رکھیں، بلکہ کیا کریں، اس بوجھ کو اتار دیں۔ اور اس کے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا سارے مسئلے آسان ہو گئے، اور اگر وہ راضی نہیں اور ساری دنیا بھی راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے ہم سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ بندے کو اس کے گناہ دائرہ احسان سے خارج اور محسنین کے اجر و ثواب سے محروم بنا دیتے ہیں۔ محسن ہونا صرف اس بنا پر نہیں ہوتا کہ انسان نیکیاں کرتا جائے یا بڑے بڑے کچھ کام کر لے، بلکہ محسن وہ بن سکتا ہے اور محسن کے دائرے میں وہ رہ سکتا ہے جو گناہوں سے بچے۔ تو گناہوں کی ایک سزا کیا ہے کہ انسان محسنین کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور ان کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندے کے قلب میں جب احسان جاگزیں ہو جائے، یعنی جڑ پکڑ جائے، تو وہ اسے معاصی سے روکتا ہے، یعنی انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ ایسا بندہ عبادت اس طرح انجام دیتا ہے گویا اللہ اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ حالت تب ہی ممکن ہے کہ بندے کے قلب میں ذکر الہی ہو۔ اب اپنی کیفیت کو جانیے، کیا واقعی آپ کو نماز میں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اور اگر نہیں تو یہ کرائیٹیریا ہے اس پہچان کا کہ آپ محسنین میں سے ہیں یا نہیں۔ واقعی آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر اللہ کی یاد ہی نہیں دل میں تو نماز میں کیا یاد آتا ہے؟ پھر وہی جو یاد ہوتے ہیں، دنیا کے کام، لوگ، باتیں۔ اور اگر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو اور اللہ کی یاد غالب ہو تو نماز میں بھی کون یاد آئے گا؟ اللہ۔ یہ حالت تب ہی ممکن ہے کہ بندے کے قلب میں ذکر الہی ہو، اس کی محبت ہو اور اللہ سے خوف کا اس پر غلبہ ہو، تاکہ وہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو معاصی کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے، بلکہ ارتکاب گناہ کے ارادے تک سے اسے دور لے جاتی۔ یعنی جب یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ کی یاد کی تو پھر انسان کا دل گناہ کرنے کو کرتا ہی نہیں۔ کوئی بندہ جب دائرہ احسان سے خارج ہو جائے تو اپنے رفقائے خصوصی، یعنی خاص دوست، ساتھی اور اللہ کے کامل ترین بندوں کی رفاقت اور تائید سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان دائرہ احسان سے نکلتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے کہ اللہ کے خصوصی بندے اور خاص دوست، ان کی رفاقت چھٹ جاتی ہے اس سے۔ باوجود اس کے اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کے کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے عام مومنین، عام اہل ایمان کے دائرے میں برقرار رکھتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ خیر کے کام وہ کرتا رہتا ہے۔ تاہم بندہ گناہوں سے احتراز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بالآخر اسے عام اہل ایمان کے دائرے سے بھی خارج کر دیتا ہے، وہاں سے بھی آؤٹ۔ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ مثلا کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے یا کسی حکومت میں کام کرتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کور گروپ میں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کوالٹی کا کام نہ کرے جو کسی کور گروپ کی ضرورت ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے رینک میں چلا جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اگر اچھی پرفارمنس کر رہا ہو تو اس کا مقام اور ہوتا ہے، اور اگر وہ لیزی ہو تو اور ہوتا ہے، اور اگر وہ فیل ہو تو پھر اس کلاس سے باہر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی میں آیا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ابن ماجہ. زانی زنا کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شرابی شراب نوشی کے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور لٹیرا ڈاکو جب ایسی چیز لوٹتا ہے جس پر لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. پس اے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، توبہ کرو کہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے. ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. اور اگر انسان ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر کتنے دن تک وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ بالآخر تو اسے کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ کے پاس، جو اس کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس لیے کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح کی کوشش کر کے انسان اپنی بری عادتوں سے باہر آئے. سب سے زیادہ اجر و ثواب ہی اس عمل پر ہوتا ہے جو زیادہ مشکل کے ساتھ کیا جائے. جس کام کے کرنے میں مشکل زیادہ ہوتی ہے اس کام پر اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی بری عادت چھوڑنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کریں جیسے لوگ اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے سخت قسم کی ڈائٹنگ کرتے ہیں، سخت قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.